آپ دیکھ رہے ہیں दैनिक सवेरा। آج ہمارے ساتھ ہے سوشل ایکٹیوسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سیف اللہ فاروق۔ بہت سارے مدعے ہیں جموں کشمیر میں، ان پہ ہم آج بات کریں گے۔ فاروق صاحب، آپ نے ٹائم دے دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میرا پہلا سوال ہے آپ سے، کچھ دن پہلے ہی درگاہ حضرت بل میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جس سے لوگ ناراض بھی ہوئے ہیں اور اب پولیٹیکلی جنگ جاری ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ ساری سیاست کی لڑائی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر اگر ہمارا وہ اشوکا کا جو چہن ہے وہ لگایا گیا، ٹھیک ہے، اس سے لوگوں کے ریلیجس سینٹیمنٹ ہرٹ ہوئے، اس کو آپ ایک سائڈ میں رکھیے، لیکن آپ یہ چیز بھی دیکھیے کہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ درگاہ حضرت بل کو ماشاء اللہ خوبصورت سجایا گیا۔ مخالفت سے بہتر ہے آپ اس کے اچھے کام کا ویلکم کیجئے۔ مخالفت سے ہی ہر کام نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے، غلطی ہوئی ہے، اس کو سدھارنا چاہیے، لیکن ان کے اچھے کام کا ویلکم بھی کرنا چاہیے آپ کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں درگاہ حضرت بل کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے، اندر آپ جائیں گے تو آپ کو لگے گا شاید میں ترکی میں یا سعودی عربیہ کے اندر کسی مسجد میں آیا ہوا ہوں۔ بہت اچھا کام ہے، بہت خوبصورت کام ہے۔ اختلاف کو ہٹا کر دیکھیے، اختلاف سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور بہت سالوں کے بعد ہوا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور ہم ڈیولپمنٹ کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں، امن کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں۔ اب ایک وہاں پر جو وہ سمبل ایک لگایا ہے اشوکا کا، یہ ہمارا نیشنل سمبل ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے ہمارے ان لوگوں کو جو اس ٹائم گورنمنٹ میں یا پبلک کے اندر کام کرتے ہیں۔ اس سمبل کو وہاں نہیں لگانا چاہیے تھا، کیونکہ دیکھیے اسلام کے اندر کسی بھی بت کا کوئی تصور نہیں ہے، ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں کے جو ریلیجس ان کے جذبات ہیں ان کو ہرٹ ہوا ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس غلطی کو سدھارنا چاہیے۔ مگر جو میڈم نے پریس کانفرنس دی ہے، حالانکہ انہوں نے بولا یہ میرا دل رنج ہوا ہے، مگر اس نے ایک میری نظر ہے جذباتی طور پر انہوں نے کہا، جنہوں نے بھی یہ کہا ان پہ پیسے لگائے، یہ ٹیررسٹ ہے۔ اور آپ اس کو کیسے نظر، کیونکہ آپ نے دنیا دیکھی ہے، بہت کچھ دیکھا آپ نے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ ساری سیاست ہے میری جان، ساری سیاست ہے، ٹوٹل سیاست ہے۔ انہوں نے وہ توڑ دیا، وہ ان کی غلطی ہے، اس غلطی کے لیے آپ ان کو ٹیررسٹ تو نہیں بنا سکتے۔ ٹیررسٹ کہنا غلط بات ہے، اور پی ایس اے لگانا یہ بھی غلط بات ہے۔ دیکھیے، وہ بھی کشمیری ہیں، کل وہ گورنمنٹ میں ہوں گے تو وہ آپ کو پھر بولیں گے آپ ٹیررسٹ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو یہ تو ان دونوں کا کام ہی یہی ہے، نیشنل کانفرنس کا اور ان کا، کہ وہ ان کو ٹیررسٹ بولتے ہیں اور یہ ان کو ٹیررسٹ بولتے ہیں، تو اس چیز کے اوپر غور نہیں دینی چاہیے۔ ایک اہم سوال ہے، کیونکہ یہ میرے دماغ میں آ رہا ہے، آپ اس سے خاص طور پر میں اس لیے آپ سے کوشچن کر رہا ہوں، آپ اس سے جڑے ہیں، آپ نے اپنی زندگی حالانکہ شفٹ تو کی، مگر آپ نے یہ زندگی بھی دیکھی ہے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے جو ہمارے وہاں پر کشمیری مائیگرنٹ ہیں ان کے لیے 6% کا کوٹا رکھا تھا، اب اس کو ہٹایا ہے پاکستان کے سپریم کورٹ نے، حالانکہ سرکار نے رکھا تھا، سپریم کورٹ نے یہ ہٹایا ہے۔ 3 دہائیوں سے زیادہ یہاں پر بربادی پاکستان نے ہی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ کوٹا ہٹایا گیا ہے 6% کا، حالانکہ انہوں نے ہٹایا نہیں ہٹایا اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، مگر مطلب یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہہ رہے تھے نہیں پاکستان پاکستان۔ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، پچھلے 30 سالوں سے کشمیر کے اندر دہشت گردی کا جو بیج بویا ہے وہ پاکستان نے بویا ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا، جو 6% ریفیوجیز کوٹا ہے وہاں پر ہمارے پی او جے کے اندر، وہ ہمارا ہی پی او جے کے ہے، اس کے اندر 6% ریفیوجیز کوٹا ہے، اور اس کو سپریم کورٹ نے ختم کرنے کی بات کی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیری قوم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس پاکستان کو لے کر آپ اتنے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ پاکستان آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ رہی بات، پاکستان نے کبھی کشمیریوں کے ساتھ محبت نہیں کی، پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کو مروانے کی کوشش کی اور یہاں بدامنی پھیلانے کی کوشش کی۔ رہی بات ابھی پچھلے مہینے کی 20 تاریخ کو اسلام آباد کے اندر، یہ بات میں ضروری کہنا چاہوں گا آپ سے، پچھلے مہینے کی 20 تاریخ کو پاکستان اسلام آباد کے اندر ایک میٹنگ ہوئی جو یو جے سی اور ایچ ایم کے چیف کمانڈر نے کی، اس کا نام صلاح الدین ہے، سنا ہوگا آپ نے نام۔ آج وہ صلاح الدین بھی اس کو کنڈیم کر رہا ہے، کس چیز کو؟ جو 6% کوٹا انہوں نے
ختم کرنے کی بات کی ہے. تو میں صلاح الدین صاحب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صلاح الدین صاحب آپ نے اس قوم کے بچے پاکستان بنانے کے نام پہ مروا دیے. آپ کیا جواب دیں گے کشمیری قوم کو کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے یہاں سے بہت سے لڑکے گئے ہیں جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں, ریفوجیز مائیگرنٹ کیمپ کے اندر رہتے ہیں, اور ان کی ریلیف آتی ہے. جب ان کی ریلیف بند ہو جائے گی تو وہ تو کشمیریوں کے ساتھ سیدھا ظلم ہے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں پوری قوم سے کہ میری پوری قوم کو اس ٹائم اپنی آنکھیں کھول کر اور دماغ کھول کر یہ سوچنا چاہیے کہ جو POJK کے اندر کشمیری ریفوجیز ہیں ان کا 6% کوٹا ختم کر دیا گیا ہے یا ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیے تو یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم تو ان کی ISI ایجنسی یا آرمی جو ہے ان کی انگلیوں کے اوپر ناچتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ پاکستان ہمارا سگا کبھی نہیں ہو سکتا. اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے, جو یہ 6% کوٹا ختم کر رہے ہیں, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان نہ کبھی کشمیریوں کا تھا نہ کبھی کشمیریوں کا بن سکتا ہے. ہاں, کشمیریوں کو مروانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ دہشت گردی اور ٹیررزم اور سیپریٹزم کو جب تک وہ ریپریزنٹ نہیں کریں گے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوگا, ان کے پاس فنڈز نہیں آئیں گے. آج کیا وجہ رہی اب اتنے سالوں کے بعد سپریم کورٹ اب کوشش یہ کر رہا ہے نہیں یہ 6% ہم بند کریں گے؟ دیکھیے اب ان کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ بہت اچھا سوال پوچھا یار آپ نے, ماشاءاللہ بہت اچھے جرنلسٹ ہیں آپ. ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا, انہوں نے اس لیے کیونکہ کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور کشمیریوں کے دماغ میں جو ایک رجحان پاکستان کی طرف تھا یا آزادی کی طرف تھا وہ رجحان ختم ہوتا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں لال چوک اسمارٹ سٹی بن چکی ہے, ہر چیز ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے. تو ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی کشمیری اب پاکستان کو ماننے والے نہیں ہیں, تو انہوں نے یہ دشمنی نکالنے کا ہمارے ساتھ ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے. مجھے تو لگتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ ریفیوجیز کو ہماری طرف بھیج دیں گے اور ہمیں چاہیے کہ ان کا خیر مقدم کیا جائے. اور میں تو کہنا چاہتا ہوں صلاح الدین سے کہ آپ بھی واپس آئیے. آپ وہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ یہ کشمیر آپ کا ہے, یہاں آئیے, یہاں آ کر الیکشن لڑیے, سلنڈر کیجیے گورنمنٹ کے سامنے, بولیے غلطی ہوئی ہے مجھ سے, آپ یہاں آئیے, سلنڈر کیجیے اور آ کر الیکشن لڑیے یہاں پر. یہ دیش شہیدوں کا دیش ہے, یہ بھگت سنگھ کا دیش ہے, یہ چندر شیکھر آزاد کا دیش ہے. آئیے, واپس آئیے, آپ کو معافی ملے گی. الیکشن لڑیے, گورنمنٹ میں بیٹھیے, خدمت کیجیے اپنے لوگوں کی. اس سے پہلے بھی حالانکہ گورنمنٹ نے یہ نکالا تھا جب جو بھی پاکستان سے واپس آنا چاہتا ہے, بہت سارے آ بھی گئے ہیں, بہت سارے آ بھی گئے, ان کے لیے بھی خیر مقدم کیا اس وقت بھی. اور اس وقت بھی مجھے لگ رہا ہے اگر کوئی آنا چاہیے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے گورنمنٹ کو یہ راستہ کھولنا چاہیے؟ جی ہاں بالکل. دیکھیے جو کشمیری وہاں رہ رہے ہیں ان کو واپس لانا چاہیے, کیونکہ اب ان کو وہاں پر کچھ نہیں ہے. 6% ہی تھا, 6% سے وہ زندگی گزارے, وہ پاکستان وہ بھی چھین رہا ہے. اب تو بہتر یہی ہے, کیونکہ آپ کی نظر کیا ہوگی اور آپ کیا کہنا چاہیں گے سرکار؟ دیکھیے یہ دو گورنمنٹوں کی بات ہے. میں اپنا مشورہ یہی دے سکتا ہوں, ایک تو مشورہ کیا دے سکتا ہوں, میں ایک بات رکھ سکتا ہوں. میں یہ بات رکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے 6% لوگ وہاں پر ہیں ان کے لیے آپ اگر وہاں دیکھیے وہ بھی پریشان ہو جائیں گے. اگر وہ واپس یہاں آنا چاہتے ہیں تو آنے دیجیے ان کو, ان کی ریہیبلیٹیشن کے اوپر کام کیجیے. دیکھیے ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں کے دودھ پیتے ہیں, اپنی ماں کو کاٹ لیتا ہے تو ماں اس کو پھینکتی نہیں کھڑکی سے, بلکہ دودھ پلاتی ہے اپنا سینہ صاف کر کے. غلطی ہوئی ہے ان سے, ان کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے. اور اب ہم سپر پاور ہیں دنیا کے اندر, یہ چھوٹی موٹی غلطیاں یار یہ بچوں والی غلطیاں ہیں, ان کو معاف کر دینا چاہیے. اور ان کو اور پاکستان کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ بڑے شرم کی بات ہے, آپ نے ہمارے 6% ریفیوجیز کا جو کوٹا آپ ختم کر رہے ہیں, آپ کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے. تو آپ نے وہی طالبان والا حساب ہمارے ساتھ کر دیا. پہلے آپ نے طالبان بنایا, رشیا کے ساتھ لڑایا, پھر بعد میں جب امریکہ آیا افغانستان میں آیا تو آپ نے اس طالبان کو مرغی کے بچے کی طرح پکڑا اور پیروں کے نیچے رکھا اور اللہ اکبر کر کے حلال کر دیا. تو کشمیری قوم جاگ چکی ہے, ہمیں حلال کرنے کی کوشش مت کیجیے آپ. کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کشمیر اب ترقی کے اور آگے بڑھ رہا ہے؟ جی ہاں الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کشمیر اب امن کی طرف جا رہا ہے اور کشمیری بھی اب سمجھ گئے ہیں کہ یہ دیش ہمارا ہے اور یہیں پر ہمارا مستقبل ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بچے دنیا کے بڑے بڑے کونوں میں پڑھتے ہیں, ہمارے بچے IAS اور KS آفیسر بن رہے ہیں. تو ایک راہ کھلی ہے امن کی, ترقی کی, اور ہم چاہتے ہیں ہمارے اس دیش میں امن ہو, خوشحالی ہو, کیونکہ یہ اس دیش میں ہمارا کشمیر ہے, بھارت میں ہمارا کشمیر ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کیونکہ پی او کی جو ہے اور کشمیر جو ابھی ہم ہندوستان کے ہیں
हिंदुस्तान का ताज है हम, तो ये मिलना चाहिए। हाँ वजह बिल्कुल यार, जब देखिए एक बात बताऊँ, अगर कश्मीर, ये जो हमारा कश्मीर है ये तो हिंदुस्तान का ताज है, और वो जो POJ है वो हमारा गहना है हिंदुस्तान का, तो सर के ऊपर ताज है तो फिर गले में गहना भी होना चाहिए। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो शुक्रिया, आपने टाइम दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर हमारा ताज है, उसकी कोई शक नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी होने के नाते कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, वो हर किसी को पता है। और POK हमें मिलना चाहिए, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। खैर मकदम कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है, 3 दहाइयों से ज़्यादा पाकिस्तान ने हमें बर्बादी के ओर डाल दिया था और बर्बादी के ओर हमें धकेल दिया है, मगर आखिर अपनी उन्होंने खसलत तो दिखाई, क्योंकि जो 6% कोटा था वहाँ पर, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी, सुप्रीम कोर्ट की कोशिश यही है उसको ख़त्म किया जाए। क्या पाकिस्तान इसी नज़रिए से कश्मीरियों को देखते हैं? मैं आप पे सवाल छोड़ रहा हूँ, आप क्या सोचेंगे, फैसला आपको करना है। फिलहाल मुझे दे दीजिए इजाज़त।